بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، عید الفطر کی رات آپ یہ چھوٹی سی تسبیح کا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ چھوٹی سی تسبیح آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ محترم ناظرین، آپ کے گھر سے غربت کی کالی رات کو ختم کر دے گی، آپ کے بگڑے ہوئے حالات کو انشاءاللہ سنوار دے گی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج عید الفطر کی رات آ گئی ہے۔ عید الفطر کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ چھوٹی سی تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس طرح پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہوں گے، جو معجزات ہوں گے، وہ پہلی بار میں آپ کو حیران کر دے گا۔ پیارے دوستو، یہ تسبیح خاص طور پر آپ عید الفطر کی چاند کو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی آپ عید کے بعد کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس تسبیح سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، رب کریم کی قدرت ہے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے غنی بنا دے، جسے چاہے کروڑ پتی بنا دے۔ محترم ناظرین، رب کریم کی ارشاد مبارکہ ہے کہ رب کریم وہ ذات ہے جسے چاہے بادشاہی عطا کرے، جسے چاہے بادشاہی چھین لے، جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اور ایک اور جگہ رب کریم کا ارشاد ہے، جسے چاہے رزق کی فراخی عطا کرے اور جسے چاہے اس کی روزی کو تنگ کر دے۔ تو محترم ناظرین، ہر انسان پر زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان بڑا امیر ہوتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی ہوتا ہے، بس اچانک ایک دم کچھ حالات ایسے آتے ہیں کہ بندہ سڑک پر آ جاتا ہے، بندہ بنگلوں سے لے کر ایک جھونپڑی میں آ جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خوب اچھی صحت والا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک چھوٹی سی مرض کی وجہ سے بندہ بڑی سی بڑی بیماریوں میں پھنس جاتا ہے۔ یا کبھی کبھی انسان پر کچھ لمحے ایسے آتے ہیں کہ بندہ غربت میں پھنس جاتا ہے، قرض کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، مشکلات اس کو گھیر لیتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں اس پر گر پڑتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسے لوگ جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے مشکلات نے ان کو گھیر کر رکھا ہے، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے، ایسے بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسی حالات میں کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ رب کریم کا ارشاد مبارک ہے کہ رب کریم خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ پر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو آزمائش رب کریم اپنے نیک بندوں پر لاتا ہے۔ تو جب بھی آپ پر کوئی امتحان آ جائے، کوئی مصیبت میں آپ پڑ جائے، تو رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ تسبیحات ہوتے ہیں، جس کے پڑھنے سے رب کریم بندے کی مشکلات کو دور کرتا ہے، بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، اور ہر ضرورت کو، ہر مقصد کو غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ بس کرنا کیا ہے، آپ نے کامل یقین رب کریم پر رکھتے ہوئے اس چھوٹی سی تسبیح کا ورد کرنی ہے، اور پھر آپ اس کے کمالات خود دیکھیے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ 2 رکعت نفل کا عمل ہے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی تسبیح کی ورد کرنی ہے۔ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے رب کریم آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا، آپ کی ہر جائز تمنا کو پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا یقین پختہ ہے، اگر آپ کا یقین مضبوط ہو، اور آپ کی امید مضبوط ہو کہ انشاءاللہ رب کریم مجھ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو مانگوں گا، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت رب کریم آپ کو مالا مال کر دے گا۔ دنیا کی ہر چیز جو آپ اللہ سے مانگو گے، اس عمل کے بعد رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اب طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے۔ محترم ناظرین، آپ جب بھی عید الفطر کی چاند دیکھ لیں
تو اس سے لے کر آپ کل صبح عید الفطر کے دن بھی اگر آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے وضو اچھی طریقے سے بنا لینی ہے، کیونکہ پیارے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جس عضو کو جسم کے جس حصے کو وہ دھوتا ہے اس حصے کے گناہ اس کے متعلق جتنے بھی گناہ اس انسان سے ہوئے ہیں رب کریم اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تمام تر گناہ رب کریم معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو اگر آپ کا وضو ہے تب بھی آپ دوبارہ وضو تازہ کر لے۔ اس کے حوالے سے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی وضو ہو اور وہ ثواب و ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کرے تو رب کریم اس پر بھی اس کو 10 اجر عطا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو آپ وضو بنا کر اچھے طریقے سے آپ جو ہے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ پیارے دوستو آپ کا جو مقصد ہو، آپ جس مقصد کی خاطر اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں اسی کی نیت سے آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنی ہے۔ پیارے دوستو یہ ایک ایسا آیت کریمہ ہے جس کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بیماری کی حالت میں ان کلمات کو پڑھتا ہے تو رب کریم جو ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہے اور شہید مرے گا۔ پیارے دوستو یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی تسبیح ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ جو دعا مانگتا ہے رب کریم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو ان کلمات کے حوالے سے محدثین اور اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو آیت کریمہ کا ہے یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے حوالے سے بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے رب کریم اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو وہ دعا کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ کلمات آپ نوٹ کر لیجئے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب پڑھنا کس طرح ہے پیارے دوستو؟ جب آپ سلام پھیر لے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ، بہتر تو یہی ہے کہ آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کم سے کم آپ 129 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر آپ آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ پیارے دوستو جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ دعا مانگنا شروع کریں، اور دعا میں اس کلمات کو وسیلہ بنا کر رب کریم سے مانگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سامنے رکھتے ہوئے رب کریم سے دعا مانگے کہ اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ ان کلمات کے توفیل دعا کرتا ہے آپ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو اے اللہ میں ان کلمات کی برکت سے آپ کی خدمت میں دعا کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں، میری یہ فلاح دعا قبول کرے، میری حاجتوں کو پورا کرے، میری مشکلات کو دور کرے۔ انشاءاللہ جو کچھ آپ مانگو گے، جس چیز کی دعا کرو گے، رب کریم عطا کرے گا۔